ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ دو دشمنوں کا ذکر کیا ہے، ایک شیطان ہے اور ایک انسان کا نفس، اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا. یہ دو دشمن ہے، جب تم دنیا میں جاؤ گے تمہارے پیچھے دو دشمن لگ جائیں گے، ایک شیطان اور ایک اندر کا دشمن ہے نفس. نفس زمین سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے جسم کا حصہ ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نفس ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ زمین میں چلا جاتا ہے اور روح پر چلی جاتی ہے. لیکن قیامت کے دن نفس نہیں ہوگا، جنت میں کوئی نفسانی معاملات نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نفس ہے ہی نہیں، وہ یہیں رہ گیا. یہ دنیا کی چیز ہے. اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے اگر اس کو کچا استعمال کریں تو نقصان دے جاتی ہے، اگر اسی چیز کو انسان پکاتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے تو کام کی بن جاتی ہے. بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں. لوہا زمین سے نکلتا ہے لیکن کچا کام نہیں آتا. پیٹرول زمین سے نکلتا ہے، کچا کام نہیں آتا. سونا چاندی نکلتا ہے، کچا کام نہیں آتا، ان کو پکانا پڑتا ہے بھٹی میں. جب بھٹی میں پکتا ہے تو زیور بننے کے قابل ہوتا ہے، پیسہ بننے کے قابل ہوتا ہے. لوہا گارڈر بننے کے قابل ہوتا ہے، سریا بننے کے قابل ہوتا ہے. پیٹرول جب اس کی صفائی ہوتی ہے تو گاڑی چلانے کے قابل ہوتا ہے، جہاز اڑانے کے قابل ہوتا ہے. یہ نفس جو زمین سے نکلا ہے لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ اپنے اندر برائیاں لے کر نکلتا ہے. لیکن اب اس کو تو نے محنت کر کے اس کو لوامہ بھی بنانا ہے، مطمئنہ بھی بنانا ہے. روح تو بنی بنائی آتی ہے اوپر سے، وہ تو بنی بنائی، روح بنی بنائی. اس لیے اگر یہ مجرد ہو جائے، روح نفس سے نکل جائے تو خیر پکڑ لیتی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی خیر. اس لیے حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ کل مولود یولد للفطرہ، ہر بچہ چاہے کافر کے گھر میں وہ فطرت پر ہے، کیونکہ ابھی ابھی روح آئی ہے اور نفس اس کا بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پیر کھول سکے. تو جو روح آئی ہے وہ فطرت سے اسلام پر ہے، دین پر ہے ہر ایک. اب کیا ہوتا ہے؟ فَابَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، والدین یا یہودی بنا دیتے ہیں
یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہاں محدثین نے والدین کی تفسیر کی ہے ماحول، کہ جس ماحول میں وہ ہوتا ہے اس ماحول کے اثرات کو اس کا نفس پکڑتا ہے، اور جب نفس پکڑتا ہے تو روح کے اندر وہ جو فطری صلاحیت تھی اس کو ختم کر کے اس پر یہودیت کی اور عیسائیت کی اور مجوسیت کی چھاپ لگ جاتی. لیکن یہ چونکہ زمین سے پیدا ہوا ہے اس لیے زمین میں اس کو دفن کرنا پڑتا ہے. روح پر جاتی ہے، روح پر چلی گئی، علیلین میں چلی گئی، اور جسم نفس سمیت دفن ہو گیا. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے اب تم اپنے نفس کے پیچھے لگے ہو، خواہشات پوری کر رہے ہو، مرنے کے بعد کر سکو گے؟ مرنے کے بعد ایک آدمی کے گلے گردن پر مشین فٹ کر دو اور 1000 سجدے کر لے، وہ مردہ خدا کے ہاں کوئی قیمت نہیں. بلکہ عجیب بات ہے، بہت سے لوگوں کو علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو قبر میں بعض اعمال کی اجازت مل جاتی ہے. سب سے نہیں ہوتا، عام ہوتا ہے نم کا نومت العروس، سو جا جیسی پھر رات کی سنن دلہن ہے. لیکن بعض کو اجازت ہوتی، وہ اللہ سے کہتے اللہ ہم چاہتے ہیں تلاوت کریں، اللہ اجازت دے دیتے، ٹھیک ہے. وہ قرآن پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے نماز پڑھنی ہے تو اس کو نماز کی اجازت ہو جاتی ہے، وہ نماز پڑھتا رہتا ہے. ساتھ ہی امام لیث کے بارے میں آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کے ساتھی ہیں، مصر کے بہت بڑے امام ہیں. ان کا جب انتقال ہو گیا، دفن کر دیا، تو اس کے قریب میں قبر کھودی گئی کافی عرصے بعد، تو اس درمیان کی اینٹیں گر گئیں. ثابت بنانی کے بارے میں آتا ہے، اینٹیں گر گئیں تو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں قبر میں. بہت سو نے خواب میں دیکھا، استاد تھا، اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ قبر میں بھی پڑھا رہا ہے، استاد آگے شاگرد بیٹھے ہیں، استاد ان کو سب پڑھا رہا ہے. یہ بات اعمال کی یہ مستثنیات ہیں، یاد رکھو. نام ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. تو ایک آدمی کو قرآن پڑھی، وہ عاشق قرآن تھا، انہوں نے کہا اللہ میاں مجھے قرآن کی جب قرآن پڑھنا شروع کر. کسی نے خواب میں دیکھا تلاوت کر رہا ہے، اور چند دن ہوئے تھے انتقال کو، 2 4 10 دن 5 دن. انہوں نے کہا یہاں، انہوں نے کہا اللہ نے، میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے، بجائے سونے کے میں قرآن پڑھتا رہوں. کہا ٹھیک ہے. تو کہا کتنے قرآن پڑھ لیے؟ کہا کہ 17,000 قرآن پڑھ چکا ہوں. تھوڑا سا چند دن ہوئے. لیکن اس نے پتہ کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا یار 17,000 قرآن تو لے لے اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ کے مجھے بھیج دے. انہوں نے کہا ہے ایسا سودا؟ 17,000 قرآن میرے اور ایک سبحان اللہ تیرا. انہوں نے کہا اس لیے کہ 17,000 قرآن پر پڑھنے پر کسی نیکی میں اضافہ نہیں ہوتا یہاں، کیونکہ میدان عمل دنیا ہے، آخرت نہیں. یہاں کا ایک سجدہ انسان، ایک سجدہ جس میں انسان اپنا دل رکھ دیتا ہے، اللہ کا قرب خاص عطا کرا دیتا ہے. ایک سجدہ شیخ رحمت سجدہ کرے تو انسان کا دل بھی سجدہ کرے، روح بھی سجدہ کرے، سر بھی سجدہ کرے، اور یوں سمجھے اللہ کے قدموں میں میرا سر ہے. اس لیے رسول اللہ فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. اس معراج میں نماز میں کون سا وقت ہے؟ سجدے کا وقت ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے ان اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد، کہ جب سجدہ کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ کا کبھی بھی قرب نہیں ہوتا جتنا سجدے کے عظم ہوتا ہے، کیونکہ خدا کے قدموں میں ہوتا ہے. وہ یہ معراج کا وقت. لیکن دل بھی رکھ دے، ایک سجدہ نجات کا ذریعہ بن جاتا. ایک سجدہ اللہ کو رحم آ جاتا ہے. بھائی چلو سب معافی، چلو جاؤ. اس لیے اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی گناہ کرے تو کیا کرے؟ وضو کرے، 2 رکعت توبہ پڑھ لے، سب گناہ معاف ہو جائیں گے.
کیا سجدہ ہے نا اس میں. دنیا میں اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے مرنے کے بعد کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں، اعمال کی کوئی قیمت نہیں، ختم. ہاں کوئی صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑ گیا ہو تو وہ ٹھیک ہے، وہ پیچھے پہنچتا رہے گا. انقطع عملہ، عمل ختم ہو گیا تو نفس مر جاتا ہے، اس کی کوئی خواہش نہیں رہتی. تو جس نے مرنے کے بعد جس کی خواہشات ختم ہونی ہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں. اگر زندگی میں ان خواہشات کو ختم کر دیتا ہے تو متقی کہلاتا ہے، اللہ کا ولی اور دوست کہلاتا ہے. کتنا بڑا فرق ہے. مرنے کے بعد بھی تو ختم ہونی بھائی، ایک چیز ہاتھ سے جانی. مرنے کے بعد ساری چیزیں ہاتھ سے چلی جاتی، اس لیے مال دولت بھی جاتا ہے، اس لیے اس کو زندگی میں خرچ کر لو. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں، کتنی واضح روایت ہے کہ پیغمبر السلام نے بکری ذبح کی اور حکم جائے کہ اس کو تقسیم کر دو، ہم نے تقسیم کر دی. ایک ٹانگ یا ایک ران یا دستی رہ گئی. وسلم کو دستی پسند تھی، دستی پسند تھی. ہم تو رانے شوق سے کھاتے ہیں، رسول اللہ دستی کھاتے تھے کیونکہ ران کے اوپر تو پیشاب بہتا ہے. مجھے ایک دوست نے کہا ہر بات بڑی ٹھیک ہے، تم نے صحیح کہی، آپ کو دستی بہت پسند تھی. بلکہ بڑا عجیب واقعہ تھا کہ آپ نے صحابی سے کہا، انہیں سالم بکرا پکایا، فرمایا دستی دو مجھے، تو انہیں دستی دے دی. پھر فرمایا ناول الذرا، مجھے دستی دے دے، پھر دستی دے دی. پھر فرمایا ناول الذرا، دستی دے دی. وسلم ایسا نہیں تو کچھ کھا لیتے تھے اور باقی صحابہ کو دیتے، صحابہ کھا لیتے تھے، کچھ چکھ لیا کھا لیا پھر دے دیا. یہ آپ کا طریقہ کار ہوتا تھا. صحابہ اکرام تو اس انتظار میں ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ان کو ملے. صحابہ اکرام تو اس پر، جب کوئی مشرکین کے سردار نے دیکھا کہ وضو کے اوپر لڑتے ہیں کہ وہ پانی زمین پر نہ گرے، ہمارے ہاتھوں پر گر جائے، اور اپنے ملنے تھوک زمین پر گرنے نہیں دیتے، کہا کہ میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں اور بادشاہوں کے درباری دیکھے ہیں، لیکن ایسے عاشق میں نے نہیں دیکھے. یہ عشق ہے، یہ عشق ہے. فرمایا کہ دستی دے دے. اب ادب کا تقاضا یہ تھا کہ صحابی نہ بولتا، لیکن اس نے اپنی سادگی سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تو دو ہی دستیاں ہوتی ہیں. فرمایا اگر تو یہ نہ بولتا، جب تک میں مانگتا رہتا تیرے دیگچے میں سے دستیاں نکلتی رہتی. دستیاں نکلتی رہتی. تو ایک دستی رہ گئی، رکھی رسول اللہ کے لیے، باقی تقسیم کر دی. آپ آئے، عائشہ انہوں نے کہا حضرت دستی رہ گئی، باقی سب دے دی. فرمایا نہیں، ساری رہ گئی، دستی نہیں رہی. اس لیے کہ جو انسان خود کھاتا پیتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، جو دوسروں کے اوپر خرچ کرتا ہے وہ مولا کے ہاں باقی رہتا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے اوپر لگا وہ ختم ہو گیا، جو اللہ کے ہاں پہنچ گیا وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو گیا. تو میرے دوستو، جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں انسان استعمال کرتا ہے، اس کی قیمت تب ہے جب وہ مولا، اس کا تعلق مولا سے ہو جائے. آپ کی جوانی ہے، آپ کی زندگانی ہے، آپ کا مال ہے، آپ کی اولاد ہے، جو بھی چیز آپ کے پاس اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، اگر اس کا تعلق مولا کی ذات کے ساتھ ہے تو سمجھو ہمیشہ کے لیے باقی ہے. اگر مولا کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، انسان پر وبال ہے، مصیبت ہے. تو اس نفس نے ملا کر ختم ہونا ہے، مال دولت نے ختم ہونا ہے، مال دولت بھی ختم ہو جائے گا. حدیث شریف میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی فوت ہوا، 3 اس کے بیٹے تھے. ایک نے تو گھر سے کہا میں ساتھ نہیں جا سکتا،
دوسرا کوئی ساتھ گیا، انہوں نے کہا میں قبر میں نہیں جا سکتا، تیسرے نے کہا کہ میں قبر میں جاتا ہوں، جو مجھ سے ہوا میں کوشش کروں گا۔ صحابہ نے کہا ہمیں سمجھا دیں، فرمایا پہلی اس کی بیوی اور خواتین ہیں جو گھر کے دروازے سے مردے کو رخصت کر دیتی ہیں، دوسری آل اولاد ہیں اس کے عزیز و قارب ہیں جو قبر کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں، اور تیسرا فرمایا کہ اس کے اعمال ہیں جو قبر میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اس کو عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امارۃ بالسوء، فرمایا کہ یہ جو زمین سے نکلی چیز ہے تمہارے ساتھ پیدا ہوئی، جسم زمین سے بنتا ہے، مٹی سے بنتا ہے، روح آسمانوں سے آتی ہے، 4 مہینے کے بعد روح آتی ہے، اس سے پہلے مٹی سے جسم بنتا مکمل ہوتا ہے تو پھر آتی ہے۔ میرے شیخ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے کہ ماں کے پیٹ میں پورا بچہ پہلے بنتا ہے، پھر اس میں انسان کی روح آتی ہے، کتی کے پیٹ میں کتے کی بچے کی شکل بنتی پوری، پھر کتے کی روح آتی ہے، بکری کے پیٹ میں بکری کا بچہ پورا بنتا ہے، پھر روح آتی ہے۔ فرمایا تم اللہ والوں والی شکل بنا لو تو انشاءاللہ تم میں اللہ کے ولیوں والی روح بھی آ جائے گی۔ اپنے ظاہر کو جیسا بنا لو، تیرے محبوب کی یار میں شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ کو پسند ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کہ جو جادوگر تھے، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے ایمان دے دیا، لیکن اس کے کچھ اسباب بھی ہیں، ہر چیز کے کچھ سبب بھی اللہ نے رکھے۔ تو 2 اسباب تھے، ایک تو یہ کہ وہ جادو کا علم رکھتے تھے، جاہل نہیں تھے، شعبدہ باز نہیں تھے، وہ جانتے تھے جادو کیا چیز ہے، پڑھے ہوئے تھے، جادو پڑھو لکھے تھے، علم تھا ان کے پاس۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ اکثر انگریزی تعلیم پڑھنے والوں کو یہ مثال سنایا کرتے تھے تاکہ وہ جو بھی علم پڑھ رہے ہیں اس میں محنت کریں، کیونکہ پڑھا لکھا آدمی چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو دین کی بات اچھی سمجھتا ہے، جلدی سمجھ جائے، جاہل کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، چاہے دنیاوی تعلیم ہو۔ اور پھر یہ مثال حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی بار ہم نے سنی، امام راضی رحمۃ اللہ نے اس پر تفصیل سے بحث کی، اور امام راضی کی جو تفسیر تھی ہمارے والد صاحب اس کے عاشق تھے، بلکہ حفظ تھی والد صاحب، اور کب سے تھی؟ جب وہ دارالعلوم دیوبند میں طالب علم تھے 1940 میں۔ ہمیں تو اب تک نہیں آتی، مولوی ہو کر بھی پڑھے تو مشکل لگتی ہے، وہ طالب علمی میں والد صاحب نے فرمایا، اور کس شان سے پڑھی، عجیب بات ہے، کہا کہ مجھے بہت شوق تھا، اور چراغ جلانے کے لیے 4 ساتھی کمرے میں ہوتے تھے، جو مشترکہ تیل سے چراغ جلتا تھا، اگر 2 ساتھی سو جائیں تو چراغ بجھانا پڑتا تھا، کیونکہ مشترکہ چیز ہے، اگر 3 جاگ رہے ہوں تو چراغ جلتا تھا، اگر 2 یا 3 سو جائیں تو چراغ بجھانا پڑتا۔ کہا کہ اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ الگ سے تیل خرید کر چراغ جلا سکے، اس لیے پھر میں اپنے جذبے کو بیچ میں دل میں دبا کے سو جاتا، لیکن جن دنوں میں چاندنی رات ہوتی تو میں دارالتفسیر کے اوپر چڑھ جاتا، پوری رات چاند کی روشنی میں تفسیر کبیر دیکھتا۔ یہ اتنے بڑے بڑے صدقات جاریہ اور یہ آثار ایسے نہیں چھوڑ کے چلے گئے، محنت طالب علمی کی محنت ہے۔ کہا میں نے وہاں کی، اور وہ تفسیر لے کے بھی آئے تھے، اپنے ساتھ لے کے بھی آئے تھے، بہت بڑی تفسیر تھی، پھر وہ اتنی پرانی ہو گئی کہ اس کے اوراق بالکل بودے ہو گئے، کھولتے تھے ٹوٹ جاتے تھے، پھر ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ فرمایا 8 آنے کی میں نے خریدی تھی دارالعلوم دیوبند سے اس زمانے میں، آج تو 8000 کی بھی نہیں ملتی۔ تو امام راضی نے بڑی تفصیل سے اس میں لکھا ہوا، والد صاحب فرماتے ہیں وہ پڑھے لکھے تھے، جادوگر، علم تھا ان کے پاس جادو کا، حالانکہ حرام علم ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ ظاہر کیا تو یہاں 2 واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ وہ جو جادوگر تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے نقل کر کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام پگڑی باندھتے تھے، ہاتھ میں ان کے عصا ہوتا تھا اور لمبا جبہ اور دھوتی ہوتی تھی، تو وہ ویسا لباس، حالانکہ ان کا فرعونیوں کا لباس ایسا نہیں تھا اس ملک کا، لیکن ایک نبی کا لباس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا بہت پسند تھا، یہ جو چاک والا کرتا ہے یہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ یہ میرے شیخ فرماتے تھے یہ جو عربوں نے جبہ ایجاد کیا ہے
اس کے نیچے چاک ہونے چاہیے، جبہ ہو لیکن چاک ہو، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چلتے گھوڑے پر چھلانگ مار کر سوار ہو جاتے تھے، تو کہا کہ اگر یہ جبہ پہنا ہو تو کبھی بھی سوار نہیں ہو سکتے، ہو سکتے چاک ہو تو پھر ہو سکتا ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام کو قمیص بہت پسند تھی، قمیص، یہ قمیص جو میں اور آپ پہنتے ہیں قمیص بہت پسند تھی۔ تو انہوں نے دھوتی پہنی ہوئی، لمبی قمیص پہنی ہوئی، پگڑی باندھی، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں عصا ہے۔ تو یہ جو 70 جادوگر آئے انہوں نے بھی یہی حیت اختیار کی بالکل، تو دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ ان کے امتی ہیں بالکل، اور اسی طرح عصا باندھا ہوا اور سب۔ ایک تو انہوں نے یہ کیا، دوسرا وہ عالم تھے، جادو کے علم رکھتے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈے کو پھینکا، ایک تو موسیٰ علیہ السلام پر پہلے خوف طاری ہو گیا، جب وہ سام بنے ساری چیزیں تو خوف طاری ہو گیا۔ تو انہیں دیکھا بھائی یہ عجیب جادوگر ہے، یہ جانتا ہے یہ مسمرزم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اسی طرح رسیاں بھی وہی، لیکن لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہے کہ ان کو ہلتی نظر آ رہی، حقیقت کچھ نہیں۔ یہ ڈر گیا، یہ ایک تو یہ ہے کہ یار یہ ہماری پارٹی کا بندہ نہیں ہے، اگر ہماری پارٹی کا بندہ تو اس کو پتا ہوتا ہم 2 نمبری کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جب پھینکا اور وہ حقیقت میں سانپ بنا اور وہ ساری رسیوں کو اور لاٹھیوں کو نگل گیا، تو وہ چونکہ علم رکھتے تھے جادو کا، انہوں نے فرق کر لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہی ہے، یہ آسمانی معاملات ہے، اوپر سے رب ان کے ساتھ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ اگر جادو ہوتا تو ہمیں بھی پتا ہوتا یہ جادو ہے، لہذا اور پھر انہیں شکل بنا کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے شکل کی وجہ سے ان پر رحم آ گیا، اللہ نے ان کو ایمان دے دیا، اور ایمان بھی اتنا مضبوط ایمان دیا کہ فرعون نے اسی وقت ان کو پکڑ کر کھجوروں کے اوپر سولی لٹکا دیا۔ انہوں نے سولی پر لٹکنا پسند کر لیا، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا، موسیٰ علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو میرے دوست، امارۃ بالسوء یہ کچا اگر ہوگا امارۃ بالسوء ہے، اس کو پکانا ہے، اس پر محنت کرنی ہے، اس پر محنت کرنی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے اس سلسلے میں بڑی پیاری نصیحت کی ہے۔ یار مغلوبہ مشوہی اے غبی، اے نادان، مغلوبوں کی یاری چھوڑ دے، جو نفس سے مغلوب ہے، شیطان سے مغلوب ہے، ان کی یاری چھوڑ دے تو۔ وہ مغلوب ہے، پہلے مغلوب ہے، پہلے نفس اور شیطان کے ہاتھ میں چڑھے ہوئے ہیں، ان کی یاری چھوڑ دے تو۔ یار مغلوبہ مشوہی اے غبی، ان کے پاس نہ بیٹھ، ضرورت کے تحت تعلق رکھ۔ جو خدا کو ناراض کرتا ہے، رسول اللہ کے خلاف چلتا ہے، ان کے قریب مت بیٹھ، تو بھی مغلوب ہو جائے گا۔ پہلے ہی تو پہلے مغلوب ہے، تو تھوڑا مغلوب ہے، پھر زیادہ مغلوب ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، حجت کہ جی فلانا بھی یہ کام کرتا ہے، میں کر لیا تو پھر کی ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے گی؟ آنکھ بند کر کے بتاؤ بھائی، قبر میں جا کر تم کہہ سکتے ہو یہ میں فلانی پارٹی میں تھا اور ہمارا لیڈر یہ کرتا تھا، فرمایا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، تیری پارٹی تھوڑی پوچھ رہا ہوں۔ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کے، تیرے دین کیا ہے؟ سوال انسان سے ہو رہا ہے، حشر میں بھی انسان سے سوال ہو رہا ہے۔ زندگی کہاں خرچ کی، جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں خرچ کیا، علم کہاں خرچ کیا، بتا۔ حشر سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا جب تک سوالوں کا جواب نہیں۔ قبر میں سوال، وہاں سوال، ذات کا سوال ہو رہا ہے۔ یہ بھی نہیں پوچھا جا رہا کس خاندان کا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ زہرا رضی اللہ فرمایا تھا، فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا میری پھوپھی جان، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا۔ اور آپ نے صاف فرمایا، من بطا بھی عملہ لم یسر بھی نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے گا اس کا نام و نسب اس کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میں فلانا ہوں، یہ بھی دماغ میں ہمارے کبر،
روجب میں فلانا تو فلانا ہے، تو فلانا ہے، تو فلانا ہے، تو کمی کہہ رہا ہے، تو فلانا ہے. توبہ 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 استغفر اللہ. ایسی غلاظت آ گئی، ایسی غلاظت کبر کی، ایسی نحوست. رومی فرماتے ہیں ہم سری با انبیاء برداشت اپنے آپ کو نبیوں کے برابر سمجھنے لگ گئے. اولیاء ہم تو بنداشتن اللہ کے ولیوں پر کرنے لگے، قیاس تبصرے کرنے لگ گئے، اللہ کے پیاروں پر تبصرے کرنے لگ گئے، انبیاء السلام پر تبصرے کرنے لگ گئے. ایسا کبر. اللہ روی فرماتے ہیں درس یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر اتنی غلاظت بڑھ گئی، اس غلاظت کی وجہ سے ان کی آنکھ نور کو ظلمت دیکھتی ہے اور ظلمت کو نور دیکھتی ہے، اچھائی کو برائی دیکھتی، برائی کو اچھائی. ان کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے. ابو جہل میں گندگی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ اس کو نظر نہیں آتا تھا. اس لیے ایک بزرگ ایک آدمی نے کہا کہ میرا پیر اور میرا مرشد ایسا تھا اگر اس کو کوئی دیکھ لیتا جہنم حرام ہو جاتی. تو اس آدمی نے کہا وہ بادشاہ تھا، انہوں نے کہا پاگل ہے تو اتنا مرشد تیرا اونچا. ابو جہل نے رسول اللہ کو دیکھا، اس پر تو جہنم حرام نہیں ہوئی. وہ بہت ہنسا. انہوں نے کہا کہ بادشاہ صاحب ٹھیک ہے تم بادشاہ ہو لیکن عقل کے کچے ہو، ابھی تم بچے ہو اس راستے میں. اگر ایک لمحے کے لیے ابو جہل رسول اللہ کو دیکھ لیتا اس پر واقعی جہنم حرام ہو جاتی. وہ تو کہتے تھے یہ محمد بن عبداللہ ہے، یہ تو عبداللہ کا بیٹا محمد ہے. اگر رسول کے طور پر ایک لمحہ بھی دیکھ لیتا ہدایت مل جاتی. اگر کسی اللہ کے پیارے کو اس طور پر دیکھتا ہے کہ یہ خدا کا پیارا ہے اور خوش ہوتا ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ اگر کسی بھی خدا کے پیارے کو آپ محبت سے دیکھ لیتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنی محبت میں کھینچ لے گا. عجیب بات ہے. میرے شیخ نے فرمائی یہ بات اور برما میں فرمائی اور میں نے اس کا عملی ظہور دیکھا. عملی ظہور دیکھا میں نے. ہم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے برما میں، ایک نوجوان پانچوں ہاتھوں میں اس کے مندریاں، انگوٹھیاں، گلے میں ہار سونے کے، ہیرے کے. وہاں ہیرا ایسے بکتا ہے جیسے ہمارے ہاں ریڑی کے اوپر مالٹے آلو پیاز بکتے ہیں، وہاں ریڑیوں پر ہیرے بکتے ہیں برما میں. عجیب ہے، میں خود دیکھا ہے. بعض گلے میں ڈال کے بھی لے کے پھر رہے ہیرا لینا ہیرا لینا، اس لیے کہ وہاں ہیرے بہت ہوتے ہیں. ہر ملک سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا مفت بہت ملتے ہیں. ہر آدمی کی یہی تلاشی ہوتی جاتے ہوئے کہ ہیرے جواہرات تو نہیں لے جا رہا ہے، باہر لے جا نہیں سکتے. ہیرے کے ہار پہنے ہوئے، کانوں میں والیاں پہنی ہوئی، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے آ کر بیٹھے. وہ کہیں اسی علاقے میں رہتا تھا تو وہ اندر آیا. اس نے آ کر ایسے حضرت کو کافی دیر ایسے دیکھتا رہا. میں چونکہ حضرت کے ساتھ ہوتا تھا تو حضرت کو ایسے غور سے دیکھتا رہا اور پھر کچھ دیر بیٹھ گیا اور پھر چلا گیا. میں اس کو دیکھ کر بڑا پریشان سا ہو گیا، اس لیے کہ وہ ایک ایسا ملک ہے کہ اس میں آنا جانا آسان نہیں. کمیونسٹ ہے، چھوٹی چھوٹی کوئی جاسوس یہ وہ کوئی ایسا بات مسئلہ نہ ہو جائے. یار بڑی تشویش سی ہوئی دل میں. اگلے دن وہ آیا اور کہا کہ میں نے شیخ سے ملنا ہے. اندر چلا گیا. چہرے پر وہی وحشت، ظلمت. اندر گیا حضرت کے پاس، اکیلے میں 15-20 منٹ بیٹھا رہا. اب یقین مانے میں قسم بھی اس پر کھا سکتا ہوں کہ جب وہ واپس نکلا اس کے چہرے پر میں نے نور دیکھا. اور اگلے دن جب مجلس میں آیا تو بال کٹے ہوئے تھے، انگوٹھیاں اتری ہوئی تھیں، بالیاں نکلی ہوئی تھیں، ہار اترے ہوئے تھے اور ایسے دو زانوں ہو کر بیٹھا تھا. تو پھر میں نے جب حضرت سے کہا حضرت کا لیے دیکھا تو اس پر حضرت نے بات فرمائی کہ اللہ کے پیاروں کو اگر کسی نے پیار سے دیکھا اللہ نے اس کی اس نظر کو بھی ضائع نہیں کہ اس کو بھی اپنے پیاروں میں شامل کر دیا.
ابو جہل نے تو دیکھا ہی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر آپ کو دیکھا ہوتا کہ اللہ کے رسول ہیں, خدا کبھی بھی اس کو محروم نہ کرتے. اللہ تعالی نے تو اس عورت کو محروم نہیں کیا جس کی دیوار کے ساتھ پیغمبر سلام نے ٹیک لگائی تھی فتح مکہ میں. تھوڑی دیر کے لیے ٹیک لگائی تو گھر والی نکل آئی, آپ یہ ٹیک نہ لگائیں, آپ ٹیک نہ لگائیں, آپ جاؤ یہاں سے. مشرک تھی, آپ خانہ کعبہ کے پاس آ کر آپ نے ٹیک لگا لی. تھوڑی دیر کے بعد کچھ دیر ہوئی, وہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ اسلام قبول کرنے آ رہی تو جبریل السلام آئے ہوئے تھے. کہا کچھ دیر پہلے تو اس کا یہ حال تھا, اور پھر جبریل السلام نے بھی حکم پہنچایا تھا کہ آپ اس کے ساتھ ٹیک نہ لگائیں کیونکہ یہ عورت آپ کے مخالف ہے, کوئی نقصان نہ پہنچائے, آپ میرے گھر کے ساتھ ٹیک لگا لیں. لیکن اب اس کو اسلام کی توفیق ہو گئی, ایمان اللہ نے دے دیا. کہا کہ اللہ نے فرمایا جس گھر کے ساتھ میرے محبوب کی پیٹھ لگ گئی وہ گھر والے کیسے محروم ہو جائیں. اللہ رومی رحمت اللہ علیہ نے نصیحت کی ہے, یار مغلوبہ مشو ہی, اے غبی اے نادان, مغلوبوں کی دوستی اختیار نہ کرو. پھر کیا کریں, یار غالب شو تا غالب شوی, او غالبوں کے ساتھ رہو جو نفس و شیطان پر غالب ہیں, تم بھی غالب آ جاؤ گے. یار غالب شو تا غالب شوی, غالبوں کے ساتھ رہو, مغلوبوں کے ساتھ نہ رہو اور گناہوں میں پڑو گے, بلکہ نفس اور شیطان تمہیں عجیب عجیب مکاریاں سکھائے گا. وہ مغلوب نفس انسان گمراہ کرے گا, تمہیں گستاخیاں سکھائے گا, تم میں کبر پیدا کرے گا, خدا سے تمہیں دور کرے گا, اللہ رسول سے دور کرے گا. یار غالب شو, جن نے اپنے نفس پر غلبہ کیا ان کے پاس جاؤ, ان کے پاس اٹھ بیٹھو, تا غالب شوی, تاکہ تم غالب بن جاؤ. یہی فرما اللہ ما رحیم ربی. یہ نفس کب اماریت سے باز کب آتا ہے, جب اللہ کا رحم ہو, اور اللہ کا رحم جہاں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ اللہ کے رحمت کی بارش ہوتی ہے. ایسے بارش ایسے بارش علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری فتح الباری میں وہ جو قصہ آتا ہے 100 آدمیوں کے قاتلوں کا, جس کو عالم نے یہ مشورہ دیا کہ نیکوں کی بستی میں جا کے توبہ کر, اور وہ رستے میں تھا اور رستے میں گر کے مر گیا, اور اللہ کو اتنا اس پر پیار آیا, حالانکہ توبہ بھی نہیں کی, کہ زمین کی پیمائش کی اور نیکوں کی بستی کو کہا تو قریب ہو جا. جب پیمائش کی تو نیکیوں کی بستی کے قریب نکلا. اللہ نے فرمایا اس کو جنت والے لے کے چلے جائیں, اس لیے کہ توبہ کرنے جا رہا تھا. ابن حجر عسقلانی رحم اللہ نے وہاں پر لکھا کہ جس زمین کا یہ حال ہے جہاں نیک لوگ رہتے ہیں کہ اس کی طرف جانے والے کی بخشش ہو گئی, تو نیکوں کا کیا حال ہوگا, ان کی صحبتوں کا کیا حال ہوگا, کیا قیمت ہوگا. ان کا کیا حال ہوگا جن کی وجہ سے زمین کی اتنی قیمت ہو گئی کہ جس زمین پر رہتے ہیں وہاں جا کر توبہ کر. اور پہنچا بھی نہیں تھا, توبہ بھی نہیں کی, اس لیے تو جہنم والے آ گئے کہ توبہ تو نہیں کی تھی, ابھی تو جا رہا تھا. جنت والے کا ارادہ تو اچھا کیا ہوا تھا نا, اگر چاہے ارادے پہ عمل نہیں کر سکا تو کیا ہوا. اس لیے رسول اللہ فرمایا ارادے کر لیا کرو, اچھے ارادے رکھا کرو, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, نیکیوں کے ارادے رکھا کرو. یہ نہ سمجھا کرو کہ یار ہم تو نہیں کر سکتے, کہا ارادہ کرو. جماعت والے کے تو ارادہ کرو, لوگ کہتے ارادہ کریں کہ جانا نہیں پہ جائے. ارادہ تو کرو, شیخ پینے کا ارادہ تو کرے, شیخ پینے کا ارادہ تو کرے, آسمانوں سے منگا لی جائے گی. ارادہ تو کرو, اللہ کا دوست بننے کا ارادہ تو کرو, اللہ کے پیارا بننے کا ارادہ تو کرو تم. پھر دیکھو محدثین بھی عجیب لوگ ہیں. وسلم کی یہ روایت جب فرمایا کہ میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ, 7 بار رسول اللہ نے تمنا کی. وہاں محدثین نے عجیب بات لکھی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمنا کی، حالانکہ یہ سنت الہیہ نہیں ہے، ایک بار جب کوئی شہید ہو جاتا مر جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ کرتے تھے تو کچھ دیر کے لیے کرتے تھے، لیکن رسول اللہ نے یہ تمنا کا اظہار کیا تو کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی میں ایسی تمنا کرنا جو انسان سمجھے میرے بس میں نہیں ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ اور آپ کو شہادت بھی نصیب ہوئی، سلم شہید ہوئے۔ وہ جو زہر دیا گیا تھا غزوہ خیبر میں، وہی زہر جسم میں تھا، اور اسی زہر نے وفات سے پہلے آپ کی یہ رگیں کاٹ دی تھی۔ فرمایا قطع ابہری عائشہ، میری رگیں کٹ رہی ہیں، میری رگیں کٹ رہی ہیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے، میرے استاد حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی فرماتے تھے، نبی تمنا کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب ہے اور اللہ پوری نہ کرے۔ اور شہادت مانوی بھی ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، یہ شہادت مانوی کیونکہ آپ کو زندگی میں بتایا گیا اور آپ کو زندگی میں اس کی تکلیف ہوئی۔ شہادت ظاہری بھی ہوئی، شہادت مانوی بھی ہوئی۔ پھر میرے شیخ حضرت فرماتے تو استاد پھر ہنس کے فرماتے تھے، کچھ لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو میرے دوست تو مولانا رومی نصیحت کرتے ہیں، یار مغلوبہ مشوہی اے غبی، اے نادان مغلوبوں کے پاس نہ اٹھو بیٹھو، ہاں ضرورت کے تحت تعلق رکھو تو کس کے پاس بیٹھو، یار غالب شوتا غالب شوی، غالب کے جو نفس پر غالب ہے، انہوں نے نفس کو قابو کیا ہوا ہے، شیطان کو قابو کیا ہوا ہے، ان کے پاس رہو، تمہیں بھی قابو کرنے کا طریقہ آ جائے گا۔ تو اللہ ما رحم ربی، اللہ کا رحم کب ہوتا ہے؟ نیک لوگوں کے پاس جاؤ، اللہ کی رحمت۔ اور دوسرا زاری کرو، مولانا روم فرمایا زاری کرو، رحم آمد سوئے زاری، زاری کی طرف اللہ کا رحم آتا ہے جب انسان روتا ہے، اللہ نفس نے مجھے تباہ کر دیا، شیطان نے تباہ کر، اللہ مجھے بچا مجھے بچا، تو پھر اللہ کا رحم اس شخص کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جس طرح نچان کی طرف پانی آتا ہے، اس طرح خدا کا رحم اس شخص کی طرف آتا ہے اور اللہ اس مصیبت میں سے اس کو نکال کر اپنے پیاروں میں شامل کر دیتا ہے۔ رحم زاری کرو۔ لوگ کہتے ہیں ہم سے گناہ نہیں چھوڑتے، روئے کتنے روئے ہو تم اس کے لیے؟ اب روئے اس کے لیے رو، پھر دیکھو کیسے ہوتا ہے۔ جب خدا کے سامنے رو گے تو پھر دیکھو خدا کیسے رحم کرتا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو آدمی کہتا ہے جی مجھے وہ نہیں ہوتا، خدا کے سامنے گر جائے، خدا تو ہر کام کر دیں گے، کیوں نہیں کریں گے آپ کا کام؟ آپ کو ایسا جذب کریں گے اور ایسا اپنی طرف لائیں گے۔ اور پھر مولانا رومی فرماتے ہیں، جب اللہ کو کسی پر پیار آتا ہے تو اپنے کسی پیارے کے پاس اس کو پہنچا دیتے ہیں، اس کا کام بن جاتا ہے۔ مولانا رومی کی نصیحت کو یاد رکھو، زاری کرو، رحم آمد سوئے زاری، زاری کی طرف اللہ کا رحم آتا ہے۔ اور دوسرا، جہاں رحمت نازل ہوتی ہے خدا کے پیاروں کے پاس، وہاں جاؤ، وہاں تمہاری شقاوتیں سعادتوں سے تبدیل ہو جائیں گی۔ اور اس نفس کو رگڑا دو، اس کو جرمانہ لگاؤ، پیسے کا جرمانہ لگاؤ، نفلوں کا جرمانہ لگاؤ کہ تو نے اب گناہ کیا، بد نظری کی، 10 رکعت پڑھوں گا۔ پھر نفس اس کھوتے کی طرح، کھوتے کا قصہ سنا ہے تم نے؟ گدھے کا کھوتا سمجھتے ہو؟ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، گدھا، ڈنکی، انگریزی میں اس کو ڈنکی کہتے ہیں۔ اب بنگلہ دیش میں تو ایک بنگالی حضرت سے کہا، حضرت بنگلہ دیش میں گدھے نہیں ہوتے، انہوں نے فرمایا تم لوگ کافی ہو، تم لوگ کافی ہو، مذاق میں فرمایا۔ تو ایک آدمی کا گدھا تھا، وہ اس کے اوپر نمک لے کے جاتا تھا، تو ایک بار وہ گر گیا اس میں پانی میں، نہر کراس کر رہا تھا، جب اٹھا تو سارا نمک پگھل گیا تھا، تو اس نے دیکھا میں تو ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اب روزانہ یہ کام شروع کر دیا، وہ بیچارہ لے کے جاتا، کہیں نہ کہیں بیچ میں وہ موقع دیکھتا اور بیچ میں گر جاتا، جس سے وہ سارا نمک پگھل جاتا اور وہ ہلکا پھلکا ہو جاتا۔
انہوں نے کہا بھائی یہ تو مزے، بیچارہ بڑا پریشان، اب اس کو کون سمجھائے بھی، گدھے کو تو کوئی سبق بھی نہیں دے سکتا، دلتی مارے گا۔ نے کہتے شیر کی اگاڑی سے بچو اور گدھے کی پچھاڑی سے بچو، شیر کیا کہنا جاؤ پنجہ مار دے گا، بالکل بالکل کیسے آرام سے بیٹھا۔ بہت سے لوگ افریقہ جاتے ہیں تو بے وقوفی کرتے، نیچے اتر جاتے ہیں گاڑی سے تصویر لینے کے لیے کہ یار اس اینگل سے بڑی، ایک دم میں چھلانگ مار جنگل میں لے گیا۔ کتنے ایسے ہو گئے، کتنے ایسے ہوئے، کتنے واقعات۔ میں افریقہ گیا، انہوں نے بتایا کہ جی یہ اپنی جگہ سے ہلنا بھی نہیں، بلکہ سانس بھی نہیں لینا، بلکہ وہ گاڑی اس طرح بنائی کہ آپ اوپر بڑے نظر آئے۔ ایسے عجیب بات ہے، جانور کی سینس ہے کہ وہ اگر اپنے سے طاقتور چیز کو دیکھتا ہے تو پھر کچھ نہیں کہتا، اگر آپ نیچے پھر رہے ہیں تو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ تو گاڑی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر سے اونچا ہوتی کھلی ہے، ہوتی کھلی ہے، نہیں کہ بند گاڑی، کھلی گڈی ہے۔ کلمہ شلمہ سارے چھٹے 6 کلمے، اس کے بعد جو بھی سارا کچھ پڑھ لے بندہ، اللہ ہی بچانے والے ہوتے ہیں۔ ہاتھی آ گیا تھا اور اس میں بالکل کام ہو جاتا، بس اللہ بس آپ ہی بچانے والے۔ پھر میں نے وہاں قصہ سنا اسی جنگل، پھر ان کو میں نے کہا ایک بزرگ تھے تو ایک تاتاری بادشاہ نے ان کو شیر کے آگے ڈال دیا، تو شیر آیا اس کو کھانے کے لیے، قریب آیا تو ان کے پاؤں چاٹنے لگا۔ تو کسی نے پوچھا، وہ بعد میں وہ تاتاری معتقد ہو گیا، بلکہ مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، اور تاتاریوں میں اسی طرح اسلام آیا ہے۔ تو کسی نے پوچھا مولانا صاحب سے، ان بزرگوں سے، کہ آپ کیا سوچ رہے جب شیر آ رہا تھا؟ کہا کہ وہ آ رہا تھا، اس کا تو مجھ پر کوئی اثر نہیں تھا، لیکن جب میرا پیر چاٹنے لگا میں سوچنے لگا کہ یار میرا جسم پاک ہے یا پلیت ہے، پاک ہے یا پلیت ہے، میں اس مسئلے پہ غور کر رہا تھا۔ توحید کی بات کرنا آسان ہے، توحید پر عمل مشکل ہے۔ لوگ توحید کا نعرہ لگاتے ہیں، یا مشکل پڑ جائے تو سارے ڈھونڈتے ہیں، یہ توحید ہے؟ یہ توحید ہے؟ خدا سے مانگو، توحید تو اوپر کا نام ہے، اوپر ہو، تارے اوپر لگائے۔ تو بڑا ان کا اس کو کیسے سبق سکھاؤں، اس گدھے مسٹر گدھے کو کیسے سبق سکھاؤں؟ تو مسٹر ڈونکی، تو اس نے کسی سیانے سے مجھے، سیانے بڑے کام کے لوگ ہوتے، سیانے گاؤں دیہات میں ہوتے تھے، اب تو بیچارے سیانے بھی ختم ہو گئے، پہلے سیانے ہوتے تھے، ان سے لوگ مشورہ کرتے تھے، بھئی یہ بتاؤ بھائی۔ تو اس نے کہا کہ آج اس پر روئی لاد دینا، روئی لادنا۔ اب وہ گدھے کو تو نہیں پتا کیا لاتا، جب وہ لے گا پانی میں تو بیٹھ گیا، آج جب بیٹھ گیا جب اس نے ماری پیچھے سے ایک ڈانگ اور ایک ڈنڈا مارا، کھڑا نہ ہوا جائے کیونکہ وہ پانی سے زیادہ بھاری ہو گئی، بس اس کا دماغ درست ہو گیا اور آئندہ بیٹھنا اس نے چھوڑ دیا۔ تو نفس کا علاج بھی یہ ہے کہ جب اس کے اوپر نیکی کا بوجھ ڈالا جاتا ہے تو کہتے ہیں یار تو گناہ ہی نہ کر، بس یہ رکعتیں نہ پڑھوا، مجھ سے گناہ نہ کر، کیونکہ نفس پر جب بوجھ ڈالو گے تو پھر یہ سیدھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ ابرال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، وہ کپڑے بیچتا تھا اور بد نظری ہو جاتی تھی، عورتیں آتی تھی، وہ بھی بہن جی ماں جی، بہن جی ماں جی لفظ بول بول کر لوگ دیکھ کچھ اور رہتے ہیں، اور اوپر سے بہن جی ماں جی لفظ کہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ بلکہ ہمارے بہت سے متعلقین مریدین داڑھی وغیرہ رکھ لی تو انارکلی میں کام کرتے تھے تو نظر کی حفاظت کرتے، تو مجھے ایک عورت نے باقاعدہ فون کیا کہ آپ نے سارے مولوی بنا دیے، اب ہمیں دیکھتے بھی نہیں ہیں، اچھی طرح بات بھی نہیں کرتے، سارے داڑھیوں والے ہیں۔ تو میں کہا آپ کی تو عزت بچ گئی ہے، اب تو خوش ہونا چاہیے، مجھے شاباش دینی چاہیے، الٹا اعتراض کر رہی ہو۔ یہ عورتوں کا بھی عجیب حال ہے، اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ یہی ناقص العقل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے کہ اپنے آپ کو شو کرتی پھرے اور دکھاتی پھرے کہ مجھے لوگ پسند کریں، مجھے لائک کریں۔ جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، حدیث میں آتا ہے جب حیا ختم ہو گئی پھر جو چاہے تو کر۔ آج عورتوں کی حیا ختم، کپڑے اتروائے، سب سے پہلے شیطان نے ان کے کپڑے اتروائے،
اگر کپڑے بھی پہنائے تو ایسے کپڑے ہیں ربا عاریۃ فی الدنیا کاسف فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، حدیث میں آتا ہے۔ آپ نے امہات المومنین سے کہا آج بڑی بلائیں اتری ہیں، آج بڑے خزانے اترے ہیں، دیکھو پھر فرمایا کتنی کپڑے پہنی ہوئی دنیا میں آخرت میں ننگی ہوں گی، کیونکہ ان کا لباس ایسا ہوگا جو بالکل ننگا نظر آئے گا، آخرت میں ان کو ننگا کر دیا جائے گا اور میدان محشر میں ننگی پھرتی ہوں۔ ربا کاسیۃ فی الدنیا، کتنی کپڑے پہنا عاریۃ فی الآخرہ، آخرت میں ننگی۔ پیغمبر سلام نفس کا علاج یہ، اس پر بوجھ ڈالو۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ تو حضرت نے انہیں کہا جی یہ پر میں نفل پڑھو، لیکن نہیں فائدہ ہو رہا۔ فرمایا ایک بد نظری پر 5 روپے جرمانہ، اور جتنا جرمانہ ہو وہ مجھے بھیجو۔ اور پھر فرمایا شاہ ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ اپنے مدرسے میں میرے جمع کراؤ رسید بھیجتے تھے کہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ کبھی بندہ جرمانہ ہی اس کو دے دیتا ہے کہ غالب اس عطار کے بیٹے سے دوا لیتے تھے جس کی وجہ سے غالب بیمار ہوئے تھے، تو کہا کہ انہی کو دے دیتا ہے، کسی بیوہ کون کو دیتا ہے، غریب ہے چل بھائی اس کو دے دے، تو وہ اور نفس کے لیے بندہ فرمایا میرے مدرسے میں بھیجو۔ 10 بد نظریاں ہوئی، 50 روپے بھیجے۔ اب کمائی اتنی ہوتی تھی، بھیج تو دیے، شام کو خالی ہاتھ گھر گیا تو بڑا مشکل کام پیر صاحب نے، چلو تھوڑی کر لی، تو اگلے دن 5 کی تو 25 روپے بھیجے۔ اب دال بھی آ گیا، ایک دن تو روٹی نہیں ملی، اگلے دن دال ملی گوشت نہیں۔ انہوں نے کہا تو بڑا مشکل کام ہے۔ نفس نے کہا بھائی اب بد نظری چھڑ دے، میں نے روٹی شوٹی سے ہی کھواتا ہوں۔ عادت تھی، عادت پکی، لیکن ایسی گئی۔ پھر انہوں نے لکھا 3 سال ہو گئے، 3 سال کبھی مجھ سے بد نظر نہیں ہوئی، علاج کرو اس کا، اس کو آزاد کیوں چھوڑا ہوا ہے تم نے، بدماش کو کیوں چھوڑا ہوا؟ بدماشی کرے وضو کرو، اللہ کے دربار میں گر جاؤ، چل نماز پڑھ اور روئے خدا کے سامنے۔ جب اس چینل سے گزرے گا تو پھر گناہ کرنے پہلے سوچے گا کہ یار مجھے یہ کام کرنا پڑے گا، نفس رک جائے گا۔ یہ نفس ذرا بوجھ اس پر ڈالا جائے فور رک جاتا ہے۔ اور میرے شیخ فرماتے نفس بڑا پرلے درجے کا بے وقوف اور بلکڑ بھی ہے۔ ابھی تمہیں نفس کہے گا گناہ کر، اور آپ ہٹا کر کسی اور کام میں لگ جائیں، اس کو یاد بھی نہیں ہوگا میں نے گناہ کا تقاضا کیا، یاد بھی نہیں رہے گا اس کو کہیں اور کام میں لگا دو۔ اور شیطان کے لیے تحفظ ہے، اللہ سے پناہ مانگو، شیطان تو اللہ تعالیٰ دوڑا دیں گے، اس کو تم قابو کر لو۔ صلی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ ولا اس پر قربان ہوئے، اس مسئلے پر تو بڑا حساس مسئلہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں آنا، اس کو کامیاب کرنا ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ ایک پریشانی جس کے دل بھاری ہے، سبحان اللہ پڑھو، ساری بھاری پن دور ہو جائے گا، سبحان اللہ پڑھو۔ اور میرے لیے بھی دعا کرنا، میرے پٹھے میں بہت تکلیف، آج بہت تکلیف تھی، میں بڑی مشکل سے حاضر ہوا ہوں، اور اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دعاؤں میں بعد میں بھی دعا کرنا، کیونکہ یہ صرف اسفار کی وجہ سے، آنے جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں گھر بیٹھا رہا ہوں تو ایسی تکلیف نہیں، لیکن اب سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ پہلے زمانے میں بزرگوں کے پاس لوگ آتے تھے، آج بادل بن کے جانا پڑتا ہے، لوگوں پر ٹائم نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ بہت بڑے امت کے ایک بڑے طبقے کو فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ انفرادی جو علاج ہوتا ہے، انفرادی علاج اس کی اور ترتیب ہے، اجتماعی کام کی اور ترتیب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہ انفرادی معاملات ہیں، ایک آدمی جو ہے اس کا خیال رکھنا اور اس کا تربیت کرنا اور اس کے مسائل کو حل کرنا، یہ ڈیوٹی ہے۔ اس لیے ہمارے شیخ اکثر فرماتے تھے کہ نیست معشوقی زلف چلیپا داشتن، معشوقی یہ نہیں ہے کہ لمبے لمبے بال رکھ لو، زلف رکھ لو، یہ پیری نہیں ہے کہ پیر بن گیا معشوق بن گیا بس سب خدمت کرو۔
فرمایا کہ درد سر بسیار باشد پاس دل داشتن کا بہت بڑا درد سر ہے ہر ایک کی دلداری کرنا اور ہر ایک کا معاملہ کرنا. لہذا تھانوی رحم اللہ کے اگر کوئی کہتا ہے جی میں نے آپ کی مریدی چھوڑ دی تو خوش ہوتے اللہ کا شکر ہے تیرے بارے میں اللہ مجھے پوچھتا تو میں تو بری ہو گیا تجھ سے, اللہ کا شکر ہے. اس لیے بھائی یہ اسفار کی وجہ سے ہی تکلیف آتی ہے اس طرح کی. تو آپ حضرات دعا کرو گے اللہ انشاءاللہ صحت اور عافیت دیں گے. اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت اهل فانك انت اهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم واقتا كواقت الولید. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا الى حبك. اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں خبردار تیرا. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں نفس اور شیطان پر غالب فرما, نفس و شیطان پر غالب فرما, مغلوبیت سے ہمیں محفوظ فرما, مغلوبیت سے ہمیں محفوظ فرما. ہر لمحہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما, آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما, ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما, غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ جو قافلہ جا رہا ہے عافیت کے ساتھ اس کو منزل مقصود تک پہنچا, منزل مقصود تک پہنچا. یا اللہ رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ دینی مدارس, مساجد, خانقاہیں, تبلیغی مراکز یہ خوب حفاظت فرما. جہاں جہاں جیسا دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ اس کو شرف قبولیت نصیب فرما, قدم قدم پر مدد فرما. یا اللہ اس ادارے کو, اس خانقاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما, اس کی شاخوں کو ترقی عطا فرما, اس کے جتنے منصوبے عافیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا. یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما, مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ مجھے بھی صحت اور عافیت نصیب فرما, صحت اور عافیت نصیب فرما. ہمارے گھر والوں کو صحت اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی, ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما, اللہ والا فرما, اللہ والا فرما. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ فرما. اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما, ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. ہمارے دوست قاری, یا اللہ ہمارے شاگرد قاری احسان باری اسد صاحب آئے ہوئے, یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما, ان کے جتنے مسائل ان کو حل فرما. یا اللہ آج طلبہ کی دعوت بھی کی تھی, اس دعوت کو بھی تو شرف قبولیت نصیب فرما. ان کے بھائی کو بھی اور ان کے گھر والوں کو, بال بچوں کو, سب کو عافیت نصیب فرما. یا اللہ یہ دوست قریب دور سے آتے ہیں, میں بہنیں آتی, سب کے آنے کو قبول فرما. سب کو تو اللہ والا فرما, اپنے پیاروں میں شامل فرما, ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. میں سلامت رہوں, یہ سلامت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, میں سلامت رہوں. یا اللہ ہم سب کو تو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما, قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ ہمارے ناز منزل کا آخری منزل کے چھت کا لینٹر پڑنے والا ہے, یا اللہ عافیت کے ساتھ اس کو مکمل فرما اور اس کو برکت والی بلڈنگ فرما, اور اس کو یا اللہ دین کے دیوانوں, علم کے دیوانوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ آباد شاد فرما. اس ادارے کو آباد شاد فرما. جتنے دوست اس پہ خرچہ کر رہے ہیں ان کو برکتیں عافیت نصیب فرما. جتنے ضروریات باقی ہیں غیب کے خزانوں سے امداد فرما. ہمارے دوستوں کو اس کے لیے استعمال فرما. یا اللہ رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرما. ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وليك البلاغ
ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.